زبان سے نکلے تو فوراً قبول ہوگی، کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو فوراً قبول ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں کہ جو قبول ہوتی ہیں لیکن دیر سے قبول ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی لیکن ضائع بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے بارگاہ میں مشتاق ہوتی رہتی ہے، اللہ رب العالمین قیامت کی جزا عطا فرمائے گا۔ اس طرح دعاؤں کی قبول کرنی ہے، لیکن کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو زبان سے نکلی اور فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ دعائیں وہ ہیں جو کسی خاص جگہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، خاص جگہ کی وجہ سے اللہ قبول فرماتا ہے، اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو خاص بندوں کی خاص زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو خاص زمانے اور خاص وقت کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو دعا مقام ابراہیم میں مانگی جائے قبول ہوتی ہے، جو دعا مصطفیٰ میں مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے، جو دعا مزاب رحمت کے نیچے مانگی جائے فوراً اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، جو دعا مکہ کے اندر داخل ہو کر کعبہ کے اوپر پہلی نظر پڑتے ہی کی جائے وہ بھی اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہوتی ہے، اور جو دعا مینا کے اندر مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، جو دعا میدان عرفات میں مانگی جائے وہ بھی فوراً قبول ہوتی ہے، اور رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کہ جو دعا حضور کی بارگاہ میں جا کر یا حضور کے دربار میں جا کر کی جائے وہ بھی اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ اب اسی طرح کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو خاص انسانوں کی وجہ سے، خاص شخصیات کی وجہ سے یا خاص زبانوں کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں۔ میرے آقا کی حدیث کے اندر بے شمار حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مظلوم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مسافر کی زبان سے نکلی ہوئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، والدین کی زبان سے نکلی ہوئی اولاد کے ہاتھ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کا رزق حلال کا ہو، سبحان اللہ، رزق حلال کا ہو، رزق حلال پہنے، رزق حلال سے پہنے، رزق حلال کھائے، اس کا لباس بھی حلال کا ہو، اس کی خوراک بھی حلال کی ہو، اور اس کی نگاہ بھی حرام سے بچے، اس کی شرمگاہ بھی حرام سے بچے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا ہے، رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کے رب العالمین فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ مجھ سے جو مانگتا جائے گا رب العالمین اسے عطا فرماتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے ضرور عطا فرماتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پاک اور نیک زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ہماری زبانیں جانے میں انجانے میں غیبت بھی کی ہوگی، چغلی بھی کی ہوگی، گالی گلوچ بھی کی ہوگی، کسی کو برا بھلا بھی کہا ہوگا، ہماری زبان نے کسی کا دل بھی دکھایا ہوگا، ہماری زبان سے فحش رجانی کے کلمات بھی نکلے ہوں گے، بد کلامی بھی کی ہوگی، بد زبانی بھی کی ہوگی، ہماری زبانیں تو اس قابل نہیں کہ دعا کریں اور فوراً قبول ہو جائے۔ اب پاک زبانیں لائیں تو کہاں سے لائیں؟ صفیہ فرماتے ہیں اپنے حق میں دوسروں سے دعا کروایا کرو، اس کی وجہ یہ ہے تم نے اگر گناہ کیا ہے تو اپنی زبان سے کیا، دوسروں کی زبان سے تم نے تو گناہ نہیں کیا۔ اللہ دوسروں کی زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا، لہذا وہ پاک زبانیں ہیں، لہذا پاک زبان سے دعا کرنی ہے تو دوسروں سے دعا کروایا کرو۔ ہم جو اللہ کے بندوں کے پاس دعا کروانے جاتے ہیں ان سے جا کر دعا کرواتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ دعا نکلے اور قبول ہو جائے، لیکن اللہ کے ولی وہ ہیں جن کی زبانوں پر صبح بھی رب کا ذکر ہوتا ہے، دین کو بھی اللہ کا ذکر، راتوں کو بھی اللہ کا ذکر، دن بھی رب کی بندگی کے اندر گزرتا ہے، راتیں بھی رب کی بندگی کے اندر گزرتی ہے، دن بھی قرآن کی تلاوت کے اندر، راتیں بھی قرآن کی تلاوت کے اندر، دن بھی رب کے ذکر کے اندر اور مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہوئے گزرتا ہے، ایک لمحہ رب کے دین کی باتیں کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ لہذا اللہ کے ولیوں کی نیک زبان سے جب کوئی دعا نکلتی ہے اس میں تاخیر نہیں ہوتی، وہ دعا رد نہیں ہوتی، ادھر زبان سے دعا نکلتی ہے، ادھر اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو وہ دعائیں تھیں جو خاص شخصیات کی وجہ سے یا خاص زبانوں کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے وہ دعائیں کہ جو خاص زمانے یا خاص وقت کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں، جو خاص زمانے یا خاص وقت کی وجہ سے۔ میرے آقا کی حدیث میں خلاصہ کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو دعا جمعہ رات کو مانگی جائے وہ اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ جو دعا جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان مانگی جائے وہ بھی اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہوتی ہے۔ جو دعا جمعہ کے دن عصر کے اثر مانگی جائے وہ بھی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ جو دعا معراج کی رات مانگی جائے وہ بھی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔ جو دعا لیلۃ القدر میں مانگی جائے وہ بھی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے، اور جو دعا شب برات کو مانگی جائے وہ بھی اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہے۔
تو یہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو خاص زمانوں کی وجہ سے، خاص وقت کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں، کچھ خاص جگہوں کی وجہ سے، کچھ خاص شخصیات کی وجہ سے، اور کچھ خاص زمانوں کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ایک بار پھر دعا کی قبولیت والا مرحلہ، دعا کی قبولیت والے لمحات شب برات کی صورت میں عطا فرما رہا ہے۔ قریب وہ شب برات آنے والی ہے، لہٰذا کوشش کرنا ہر بندہ کہ یہ رات، یہ قبولیت دعا والی رات ہم سے ضائع نہ ہو۔ اس رات میں جی بھر کے اپنے رب سے دعائیں کریں، مناجات کریں، آوازاریاں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے رب کی رحمت کا سوال کریں، جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ کا سوال کریں، جو بے روزگار ہے آ رہی اچھے روزگار نیک اولاد کا سوال کریں، ہر طرح کی دعا جس کے من میں جو دعا ہے اللہ کے دربار میں دعا کریں، اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا۔ اس رات کوئی بھی دعا رات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رب العالمین خود فرماتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو، جب رب کا دریا کا جوش کے اندر آ جائے کہ بندہ مانگے رب عطا نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ کا دروازے پہ بندہ چلا جائے تو بادشاہ سائل خالی نہیں لٹاتا،